لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کیوں ہماری زندگی آوارہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فلموں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے سیریلوں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے ہیرو کو آئیڈیل بنایا۔ مت کرو عیاشی، مت کرو بغاوت، اس لیے کہ جو اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے وہ جوانی دے کر کے تمہیں بھول نہیں گیا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ جو خدا تمہیں طاقت دینا جانتا ہے وہ خدا طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جو رب تمہیں نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے۔ وہ بچے ایگزام میں کیسے پاس ہوں گے؟ اعلیٰ نمبروں سے، جن کے دماغ میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے۔ ترقی تو ان کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمارا جس وقت ہم لوگ SSC میں تھے، جس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے، اور ہم سے پہلے جو پڑھتے تھے ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایگزام کے بعد، بلکہ SSC نہیں، ہر ایگزام کے بعد ہر بچہ نماز کا سختی سے پابند ہو جاتا تھا۔ اس لیے پابند ہو جاتا تھا، اور دنوں میں تو لوگ نمازوں میں کوتاہیاں کرتے تھے، لیکن اکثر طلبہ ایگزام سے لے کر کے ریزلٹ آنے تک کے چھٹی کے ایام میں اتنی کثرت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے تھے، وظائف کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اسکول میں ہم نے اپنی محنت کو پیش کر دیا ہے، اور رب العزت کی بارگاہ میں اب دعاؤں کی خیرات عرض کر کے، خود وہ دعاؤں کے تحفے عرض کر کے، دعاؤں کی سوگات عرض کر کے، گویا کہ فاتح بدر و حنین کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جب ایگزام ہال میں آؤ، بدر کے میدان میں حضور اپنی محنت کو لے کر آ گئے ہیں، اور جب محنت پیش کر دی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ جہاں محنت کے بعد دعا ہوتی ہے وہاں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ضرور، جب سے ہم نے نوکریوں کے لیے پڑھنا شروع کیا تب سے ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ شروع ہوئی۔ ہم کبھی نوکری کے لیے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اخلاق مند بننے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ جب تک ہماری نیت یہ تھی کہ پڑھ لکھ کر بااخلاق بنیں گے، اس لیے کہ بتاؤں ہر دور میں مسلمان کی پہچان بڑی معذرت کے ساتھ ایجوکیشن نہیں رہا ہے، بلکہ پہلی مسلمانوں کی پہچان اخلاق ہے، اور اخلاق کے بعد ایجوکیشن رہا ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کو پہچانا جاتا تھا اخلاق کے ذریعے سے۔ جب گرناتا کی سرزمین تباہ کر دی عیسائیوں نے، اسلام کا بڑا حسین اور تاریخی باب پیش کرنے لگا ہوں۔ گرناتا کی سرزمین پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو لوگوں نے طے کر دیا، آج عیسائی دہشت گردی کے خلاف زیادہ منہ کھول رہے ہیں، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم آج یاد آئی ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو۔ یہ تمہیں گرناتا کے وقت سمجھ میں نہیں آیا، یہ تمہیں روم کے وقت سمجھ میں نہیں آیا، یہ تمہیں صلیبی جنگوں کے وقت سمجھ میں نہیں آیا، یہ تمہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ دہشت گردی مہم تم آج چلا رہے ہو، یہ اسلام ہے جس نے اپنے پہلے دن سے دہشت گردی کی مخالفت کی ہے۔ آج کا دہشت گرد تو دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دہشت گردی اتنے عروج پر تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے۔ میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے قتل کرنے والوں کو محبت کا وہ معیار عطا کیا تھا کہ عقد مواخات کے ڈورے میں ان کو پرو دیا تھا، ان کو محبتوں کا اسیر بنا دیا تھا، انہیں محبتوں کا سفیر بنا دیا تھا۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ گرناتا جس وقت تباہ ہوا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا، تو اس وقت علماء نے فتویٰ دے دیا۔ دیکھو، فتوے نزاکتوں کی بنیاد پہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک دانشور مفتی کا انداز ہے، حالات کے تحت وہ اپنے نوکے قلم کو تبدیل کرتا ہے۔ جیسے کہ خود اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود، جیسے مردار حرام ہے، لیکن اگر کوئی جنگل میں مر رہا ہو اور کچھ کھانے کے لیے حلال نہ ہو اور واقعی جان پہ بن آ جائے تو حدیث پاک میں بالکل وضاحت ملتی ہے کہ جتنے جینے کے لیے
जिंदगी के लिए जितने लुक्मे जरूरी है उतने मुर्दार के उठा ले, जान बचा ले, है ना। ये रुखसत है, रुखसत अजीमत, इसकी बहुत तफसीलात है, उसकी तरफ नहीं जाता। कभी बैठेंगे फिर तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती का अंदाज होता है कि वह हालात देख करके कौम को शऊर देता है। जब गरनाता तबाह हुआ तो उलमा ने फतवे दे दिए, एक काम करो, अब जान बचाने के लिए ये जरूरी हो गया है कि मुसलमान अपने चेहरे से दाढ़ी निकाल ले, अगर वो रुखसत चाहते हैं। फर्ज वाजिब नहीं किया, अगर जान बचाने के लिए उनकी दाढ़ी निकाल कर वो जान बचा सकते हैं तो दाढ़ी निकाल लें, इस्लामी कपड़े उतार दें, टोपियां सरों से उतार दें, और जो कोट और पैंट ईसाई पहनते हैं वो कपड़े पहनकर मुसलमान गरनाता के बाहर निकलें ताकि उनकी जान बच जाए। फिर जब जान बच जाएगी तो दोबारा दाढ़ियां रख लें, फिर इस्लामी लिबास तो दोबारा पहन लें, इसलिए कि जान बचाना नमाज से बड़ा फर्ज है। जान बचाना नमाज से बड़ा फर्ज है। उसकी दलील ये है कि अगर हम कोई मूजी जानवर देखें तो इस्लाम ये हुक्म देता है कि नमाज तोड़कर उस मूजी जानवर को कत्ल कर दें। कत्लुल मूजी कब्लुल ईजा, इससे पहले कि वो ईजा पहुंचाए। ये जुजियात है फिक़ा के, आप उलमा से सुनते रहते हैं। तो ये जान कितनी अहम चीज है, कितना अहम, बल्कि यहां तक फरमाया कोई बीमार पड़े और इलाज न करे और वो मर जाए तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि इलाज कराना हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है। आका ने मुस्तकिल सुन्नत बना दिया इलाज को। बहरहाल तो जब उलमा ने फतवे दिए कि जान बचाना जरूरी हो गया, लाखों मुसलमान कत्ल हो गए, ईसाइयों का गलबा हो गया, दाढ़ियां निकालो, कोट पैंट पहनकर और गले में टाई लटकाकर, यानी अल मुख्तसर ईसाइयों जैसा हुलिया बनाकर जल्दी से गरनाता से निकलते चले जाओ ताकि जान बच जाए। एक नौजवान उस पर अमल करते हुए उसने वही सब कुछ किया और लोग निकलते रहे, लेकिन ईसाइयों ने मीटिंग की कि हमें पता चला है मुखबिरों के जरिए से मुसलमान होलिये बदल बदल कर निकल रहे हैं। तो ईसाइयों के बहुत बड़े पादरी ने कहा था वो चेहरे से दाढ़ी तो निकाल सकते हैं लेकिन दिल से अखलाके मुस्तफा कभी नहीं निकाल सकते। हम उनको बहुत आसानी से पहचान लेंगे। होलिया तो बदल सकते हैं अपना जाहिर में, दिल नहीं बदल सकते वो, इसलिए कि उनके यहाँ दिल की बड़ी अहमियत है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बंदे के हाथ और पैर काट दिए और उसको धूप में तड़पता छोड़ दिया और उसको तंबी किया कि दरवाजे से गुजरने वाले से पानी मांगना, बस तुम्हारा काम पानी मांगना है, न मांगोगे तो मार खाओगे। वो तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, हर आने वाला गुजरता रहा, किसी ने तवज्जो नहीं की। जो मुसलमान था, होलिया बदल चुका था, देखने में मुकम्मल ईसाई लग रहा था, वो भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो, आगे बढ़ के फिर पीछे हुआ, घुटनों पे हाथ रख के पूछा क्या चाहिए, उसने कहा पानी चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वापस गया, पानी लेकर आया। जब उसको पिलाने लगा तो उसको पकड़ लिया गया और कहा कि तू मुसलमान है। उसने कहा नहीं, आप मेरा होलिया देखे, मैं तो ईसाई हूं। कहा तू मुसलमान है। जब तहकीक की गई तो वो मुसलमान ही था। उस पादरी से पूछा गया कि इस रहम और करम के अंदाज से तुमने मुसलमानों को कैसे पहचाना? तो उसने कहा था मुसलमानों का नबी रहमतुल्लिल आलमीन है और रहमतुल्लिल आलमीन से इनको रहमी का सदका मिला है। मुसलमान वही होगा जिसके दिल में रहम होगा, अखलाक होगा, जिसका अंदाज से होगा वही मुसलमान हो सकता है। गौर फरमाए, ये हमारा किरदार था। सिलेबी जंग जब सलाहुद्दीन और ईसाइयों के दरमियान हुई है, पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर, ईसाइयों का सबसे बड़ा बादशाह बैतुल मुकद्दस की फैसला कुन जंग में शरीक हुआ कौम के कहने पर। तो मुसलमानों की तरफ से भी सलाहुद्दीन को कहा गया कि आप तो इनके सिपाहियों से लड़ते ही आए हैं, अब इनके बादशाह में और हमारे सलाहुद्दीन में दोनों में जंग होगी। दोनों तरफ की फौजों को रोक दिया गया। तवज्जो फरमाएं, हमारे अखलाक क्या थे, हम किस अखलाक के मालिक थे। फौजें तमाशा देखेगी, पहले बादशाह लड़ेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जब दोनों बादशाह लड़ने लगे तो लड़ते लड़ते सामने वाले बादशाह का घोड़ा मर गया, वो थक करके दम तोड़ गया। तो उधर से लोगों ने सोचा कि कितना अच्छा मौका मिल गया है सलाहुद्दीन को,
چونکہ بادشاہ کا گھوڑا مر گیا، اب ایک بار میں وہ ہمارے بادشاہ کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ صلاح الدین نے ہاتھ اٹھا دی، کہا خبردار، ہماری دونوں کی جنگ بند ہو گئی، جس نسل کا گھوڑا اس کا مر گیا ہے اسی نسل کا گھوڑا ہماری طرف سے لایا جائے اور اس بادشاہ کو تحفے میں پیش کیا جائے۔ ہم نامردگی سے نہیں لڑتے، ہم مردانگی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ گھوڑا مر جانے کے بعد کسی پر اپنی طاقت کا زور دکھانا یہ کون سی طاقت ہے؟ اس کا گھوڑا مر چکا ہے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کو اپنے برابر کر لیا جائے، اس کے بعد اس سے جنگ کی جائے، اور پھر اس میدان کے اندر جنگ روک کر کے اسی نسل کا گھوڑا صلاح الدین نے بادشاہ کو تحفے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی ہے۔ لیکن وہ جنگ تو اسی وقت بادشاہ ہار چکا تھا جس وقت صلاح الدین نے جنگ روک کر کے اپنی طرف سے گھوڑا بطور تحفہ پیش کیا تھا، اس لیے کہ وہ صلاح الدین اگر گھوڑا مرنے کے بعد تلوار اٹھاتا تو بادشاہ کی گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن جنگ روک کر کے جب گھوڑا تحفے میں دیا ہے تو گردن نہیں کاٹی بلکہ اس کے دل کا کفر کاٹ دیا، اور اس کا دل جو فتح کیا وہ آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس قوم سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اپنی حسین تاریخ ہے، ہم اس کو کیوں بھول گئے؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔